بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، اس کا جو مطلب ہے وہ اللہ اور اس کا نبی بہتر جانتا ہے، باقی اس کا مطلب اور کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پر پورا بھروسہ کرنا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ان لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے جو ڈرتے ہیں اپنے اللہ سے اور گناہ سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو جو بچنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ قرآن صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، اسے جمع کر کے نہیں رکھتے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں صحیح وقت پر پوری طریقے سے اور اچھی طریقے سے، اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے انعام رکھا ہے۔ اب کیا انعام رکھا ہے اللہ اس میں آگے بتاتا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی پہ اتارا گیا قرآن، اور جو پہلے کے نبیوں پر اتارا گیا، رسولوں پر اتارا گیا، جو کتابیں اتاری گئیں اور جو صحیفے اتارے گئے، ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حساب کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ آگے کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو پہلے بتائی گئی خوبیاں ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر چلے، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے، آگے چل کے یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب آگے کی آیتیں جو ہیں وہ اللہ کفار کے بارے میں کہتا ہے جو انکار کرنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کچھ لوگ حق بات سن کر نہیں مانتے تھے، حق بات سنتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ اب مانتے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ ان کا تکبر تھا، تکبر تھا، گھمنڈ تھا، اور سننے کے بعد بھی نہیں مانتے تھے۔ جب اسے پوری طرح سے بتا دیا جاتا تھا، کھول کھول کے انہیں ہدایت کر دی جاتی تھی، تب بھی وہ نہیں مانتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے نبی سے فرمایا کہ آپ انہیں بتاؤ چاہے نہ بتاؤ، وہ ایمان لائیں گے نہیں، کیونکہ اللہ تو بہتر جانتا ہے نا کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا۔ اور آگے کیا کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا اور ان کی آنکھوں پر پردہ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب کوئی بار بار انکار کرتا ہے اور حق بات ان سے بتائی جاتی ہے لیکن بار بار تکبر کی وجہ سے انکار کرتا ہے اور مانتا ہی نہیں ہے، اور اس نے ٹھان لیا کہ میں مانوں گا نہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ ایسے لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ سننا نہیں چاہتے، وہ حق چیز کو دیکھنا نہیں چاہتے، اور وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اور ایسے لوگوں پر اللہ ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنی ہی سرکشی میں رہو، آخری میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو انہیں آخرت میں دیا جائے گا۔ اب اس کی آگے کی جو آیتیں ہیں وہ منافقوں کے لیے، یعنی دو منہ والے لوگوں کے لیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اصل میں وہ مومن نہیں ہیں۔ دراصل کچھ لوگ جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور جب وہ اپنے لوگوں میں چلے جاتے تھے تو ہنسی مذاق کرتے تھے، کہتے تھے ہم تو مسلمانوں سے ہنسی کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، ہم تو ایسے ہی مسلمان، مطلب جھوٹ موٹ کے مسلمان بن گئے۔ تو ایسے ہی لوگ جو ہے وہ منافق ہیں، دو منہ والے ہیں۔ اب ان کے لیے اللہ آگے کیا فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ خود کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ دھوکہ خود کو ہی دے رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا اور مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا۔ اگر وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے بھی رہے ہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو وہ اللہ کو بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اصل میں وہ خود کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ اور آگے کیا فرماتا ہے لوگوں کے لیے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جو وہ یہ کام کیا کرتے تھے وہ بیمار تھے، ان کے دلوں میں بیماری تھی، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کہ اور کر لو، جو کرنا ہے اور کر لو، آخری میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی 1 سے لے کے 10 تک کی آیتیں ہیں جن کی تفسیر بتائی گئی ہے، اور اس کا جو پورا سارانش ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ نے پرہیزگار، ہدایت پانے والے، کامیاب ہونے والے، کافر، حق بات کو سن کر انکار کرنے والے، اور منافق، دو منہ والے، یعنی کہ جو منہ سے تو ایمان لاتے ہیں لیکن دلوں میں ان کا ایمان نہیں ہے، دل سے انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ سورہ بقرہ میں بتایا ہے، 1 سے لے کے 10 تک کی آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ آگے کی آیتیں اگلی ویڈیو میں سماعت کی جائے گی۔ شکریہ۔